السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد اور یوٹیوب پر میرا چینل چل رہا ہے گاڈ گفٹڈ حکیم شبیر۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو محترم ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا نام ہے حیض کی بندش۔ تو بہت سی ایسی میری بہنیں ہیں جو کہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو حیض کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور جب حیض کی بندش ہو جاتی ہے، ماہواری مہینے کے بعد جو آنی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ شادی کے بعد ہوتا ہے، یہ شادی سے پہلے بھی بہت سی ایسی بچیوں کو یہ معاملہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ہی آسان سا علاج ہے۔ اس میں جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ مریضہ جو ہوتی ہے اس میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کا جسم فربا ہونا، موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی بہت زیادہ آتی ہے اور ڈرونے خواب آتے ہیں۔ کئی عورتوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جن عورتوں کو دورے پڑتے ہیں تو محترم ناظرین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جب حیض کی بندش ہوتی ہے تو دورے کی کیفیت آنا بچے کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مولخولیا اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نا وہ جنونی پاگل سا بچہ ہوتا ہے، وہ نارمل نہیں ہوتا۔ تو بہت سی وجوہات ایسی ہو جاتی ہیں بندش حیض کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ عورتوں کو جب خواب آتا ہے تو وہ ڈرونے آتے ہیں، جسم موٹا ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے رحم کے اندر، اور بہت سی ایسی رطوبات جمع ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دل اور دماغ ہر وقت پریشان رہتا ہے، بے چینی بہت زیادہ رہنا، ہاتھ اور پاؤں سے جلن محسوس ہونا، اور کئی عورتوں کو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جسم کے اوپر بال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ انتہائی پریشانی کا سبب عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کئی عورتوں کو تو میں نے یہاں پہ فیس کیا ہے، ان کو جو ہے نا وہ داڑھی نکل آتی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی نکل آتی ہے، تو یہ یہاں پہ یہ بال نکل آتے ہیں چہرے کے اوپر، اور اس کے علاوہ جسم کے اوپر ہے، اور ٹانگوں کے اوپر بہت زیادہ بدنما بال نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ حکمت تو بہت ہی اچھا شبہ ہے، تو تمام دوست ڈاکٹر سے اور تمام حکمات بعد سے میری یہ اپیل ہے کہ اس کو خدمت خلق کر کے لازمی اس سے ایڈوائز کرے لوگوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو اجر دینا ہے، کیونکہ غلط قسم کی اگر دوائی ایسی مریضہ کو دے دی جائے تو اس کے جو جسم کے اندر ہارمونز ہیں یا ان کی کمی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انسانی مریضہ جو ہے نا وہ ان کے جسم کے اوپر بال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم فربا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میرے پاس بہت سے مریض آتے ہیں جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی شارٹ سا اور بہت ہی چھوٹا سا میں نے علاج رکھا ہوا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس میں میرے پاس 2 نسخے ہیں، آپ نے 2 نسخے استعمال کرنے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم کا جو فربا پن ہے، ماہواری بند ہو جانا، ماہواری ٹائم سے نہ آنا یا بہت کم آنا، ایسی عورتیں بہت سی یہ بھی آئی ہیں کہ جن کو صرف 1 دن ماہواری ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، یا کچھ ایسی عورتیں آئیں کہ جن کو صرف تھوڑے سے قطرے، تھوڑا سا نا داغ لگتا ہے تو وہ بڑی شدت کی درد ہوتی ہے، ان کو کمر میں درد آ جانا، کندھوں اور پٹھوں میں درد آ جانا۔ تو یہ بہت ساری جو ہے نا یہ معاملہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جو میں یہ دوائی بتانے لگا ہوں اس سے ماہواری بالکل صاف اور کھل کے آتی ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور عورت جو ہے وہ ماں بننے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو پہلے یہ ہے محترم ناظرین، چاہے شادی شدہ عورت ہو یا مطلب ہے کہ بچیاں ہوں جو شادی ابھی نہ ہوئی ہو، ان کو اگر معاملہ ہے بندش حیض کا، یا جسم کے اوپر بال آ گئے یا موٹاپا آ گیا ہے، یا اس کے علاوہ جو نزلہ زکام ہے، یہ بھی بعض ذہن میں رکھیں، جب بندش حیض ہوتی ہے تو نزلہ اور زکام کی کیفیت بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دماغ کو بوجھ ہر وقت رہتا ہے، چڑچڑا پن رہتا ہے، اور جن مریضہ کو دورے کی کیفیت آ جاتی ہے یقین کیجئے وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور میاں اور بیوی کے درمیان بھی ذہنی ہم آہنگی ہر وقت نہیں رہتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی عورت کو اتنا غصہ آ جاتا ہے تو وہ سامنے کھڑے بندے کو وہ تھپڑ بھی مار دیتی ہے، اتنی جو ہے نا وہ بے چینی اس کے دماغ کے اوپر جو ہے نا وہ سوار رہتی ہے، پریشانی کی حالت رہتی ہے۔ تو پہلا نسخہ محترم ناظرین نوٹ کر لیں۔ پہلا نسخہ محترم ناظرین یہ ہے، نسخہ نمبر 1، آپ نے آملہ لینا ہے، اس کا وزن میں نے لکھا ہوا 1 تولہ، کرنجوا ہے، پھر آپ نے بڑیاں کر کے حلیلہ سیاہ لینا ہے، پھر آپ نے پھٹکڑی سفید لینی ہے، پھٹکڑی سفید کو آپ نے پل کرنا ہے، توے کے اوپر آپ پل کر لیں، اس کا بھی وزن لکھ دیا، اور اس کے علاوہ میں نے خنطر لکھا ہے،
پھر میں نے رائی لکھی ہے، پھر میں نے گندھک آملہ سار، اور ادھر سائڈ کے اوپر میں نے مصبر لکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ نے لینا ہے۔ مصبر کا وزن محترم ناظرین 1 تولہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کو آپ نے باریک کر لینا ہے، یہ صفوف اس کا آپ نے بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی گولیاں بنا سکتے ہیں، یا آپ تھوڑا سا شہد مکس کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں۔ تو یہ آپ نے صبح، دوپہر اور شام یہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ یہ گولیاں کھانی ہیں۔ اور اس میں جو خوراک ہے، خوراک لازمی آپ میری سن لیں، جو آپ نے خوراک کھانی ہے اس کے ساتھ آپ کا جو صبح کا ناشتہ ہے وہ ہونا چاہیے نمکین انڈا آپ کا ہونا چاہیے، اور بعد میں آپ کا قہوہ ہونا چاہیے، وہ قہوہ آپ کا ہونا چاہیے، اس میں ادرک ڈالنا ہے آپ نے، اور اس میں آپ نے لونگ ڈالنا ہے، اور آپ نے چینی کی جگہ پر آپ نے یا تو شہد ڈالنا ہے یا گڑ ڈالنا ہے۔ یہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہونا چاہیے۔ اور دوپہر کو جو آپ نے کھانا کھانا ہے اس میں آپ کا چھوٹا گوشت ہونا چاہیے، بڑا گوشت ہونا چاہیے، مچھلی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ بیسن کی یا چنے کی روٹی ہونی چاہیے، دال چنا ہونے چاہیے، چنے کی یا چنے کی دال ہے وہ آپ لے سکتی ہیں، اچار، پکوڑے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، مچھلی بھی اگر آپ نے پکانی ہے وہ بھی آپ کی نمکین ہونے چاہیے۔ تو یہ ہے آپ کا دوپہر کا ناشتہ کھانا۔ اور رات کو بھی آپ اسی سالن کے ساتھ جو آپ نے دوپہر کو کھایا، رات کو بھی آپ روٹی کے ساتھ یا بیسن کی روٹی یا چنے کی روٹی آپ بنا کر اس کے ساتھ آپ یہ کھانا ضرور لیں۔ یہ ہے آپ کا غذائی علاج، اور جو آپ کو میں نے نسخہ نمبر 1 بتایا وہ ہے اس کا۔ اور اس کا نسخہ نمبر 2 محترم ناظرین یہ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ نسخہ نمبر 2 ہے، یہ دیکھیں، یہ نسخہ نمبر 2 ہے۔ یہ آپ نے پوست حلیلہ زرد لینی ہے 5 تولے، حلیلہ سیاہ بریاں لینا ہے، یہ بھی آپ کا 5 تولہ، آملہ میں نے لکھا ہے، استخدوس لکھا ہے، چینی لکھی ہے میں نے، یہ 2 کلو لکھی ہے میں نے، اور منقہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، روغن زرد یہ میں نے لکھا ہوا ہے، روغن زرد اس کو گھی کو بولتے ہیں، جو گھی ہوتا ہے یہ دیسی گھی آپ کو ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا آپ نے ایسے کرنا ہے، چینی کے اندر آپ نے گھی ڈال کر، یہ آدھا کلو گھی ہونا چاہیے، آپ نے یہ ایسے کرنا ہے کہ گھی کے اندر چینی کو ڈال کر آپ نے اس کو قوام بنا لینا ہے۔ جب یہ قوام بن جائے گا آپ یہ ایسے وہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ گہرا ہو گیا ہے، تو یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ان کا آپ نے صفوف بنا لینا، پاؤڈر بنا لینا، یہ آپ اس کے اندر ڈال لیں، مکس کر لیں۔ تو آپ کی یہ خوراک ہونی چاہیے 1 تولہ صبح اور 1 تولہ رات کو، ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ، یہ بھی مریضہ کو دیں۔ تو جو عورتیں میں حمل ہے ان کو برقرار نہیں رہتا یا حمل ضائع ہو جاتا ہے، اگر ایسی عورتیں یہ کھاتی ہیں تو یقین کیجئے ان کو حمل پہلے ماہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے تو ان کی باقاعدگی ٹھیک ہونی چاہیے، جو نسخہ نمبر پہلے بتایا ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلنا ہے، اور نسخہ نمبر 2 بھی آپ نے اسی کے ساتھ ملا کر کھانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ پہلے نسخہ نمبر 1 کھائیں، نسخہ نمبر 2 بعد میں کھائیں، نہیں، یہ دونوں آپ نے بنانے ہیں، بنا کر آپ کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو 100% آرام آئے گا۔ اور اللہ کے حکم سے جو عورت کو دورے پڑتے ہیں، بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، یا اس کے علاوہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، یا جسم موٹا ہو جاتا ہے، اور موٹاپے کی وجہ سے جو فاسد رطوبات ہیں وہ دماغ کے اوپر جمع ہو جاتی ہیں، خسرہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہ جو کیرے کی شکایت ہے، نزلہ زکام کی کیفیت ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے اس دوائی کے کھانے سے، اور جو قبض کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے محترم ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ تو اگر آپ نے آن ڈیمانڈ کوئی ویڈیو منگوانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن دوست احباب نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان کو ہر آنے والی ویڈیو میری ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوا، اور اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ بہت سی ایسی بہنیں، بیٹیاں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا کر ان کو ضرور ہر مرض سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ محترم ناظرین۔